بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ
خاکی میں خانہ آزاد خدا رکھے اور سرکار نیازی کا بس آپ سہارا ہے سرکار نیازی کا بس آپ سہارا ہے اور حسنین کا صدقہ یوں ہی رکھنا یہ حسنین کا صدقہ یوں ہی رکھنا ہم دیوانہ حسنین کا صدقہ یوں ہی رکھنا ہم دیوانہ آقا اس محفل کا ہے رنگ جدا گانا یہ سانس چڑھتا اسلام صاحب نے روشتہ کھان ہیں عمر دے صاحب نے دوائی لکھا کے جاؤ چل بھائی تو پڑھنی اداں دی پڑھی نہیں تو پھر میں بند کر دینی ہاں شوق نہ آیا تو میں کہ پڑھ لا پر اداں دی جے نہ ہوئی تو پھر بہ جا ہاں قدر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے دے غم خار مدینے دے لجپال مدینے دے غم خار مدینے دے لجپال مدینے دے غم خار مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے اور کہندے
ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ। بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے کلام کے چند اشعار. دلدارا کی جانے ملا اسی ازل شاہی ستھرے وید کتاباں اسی پڑھ ویکھے ہن اپنے آپ تے اترے دل وچ صورت
लिखन सकियो ते लिखन ना जानन कागज कीता ज़ाया आवाज तो नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसरा लिखी जाते पर कागज आया खा कंधा झाड़ी जावन शीशा मिल शीशे उत्ते धूना पईयां ते कंधा झाड़ी जावन। चल बई कत कलम नू मारना जानन ते कातबना धराया दोबारा पढ़े सही नहीं पढ़े। कत कलम नू मार ना जाना ते कातब ना धराया हो। अच्छा टक्का नहीं कलम ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਤਬ ਬਣ ਵਾਹ। कत कलम नू ਲਾ ਨਾ ਜਾਣਾ लाना जानन कातबना ਹੈ धराया सबे असला तेरी होसी खोटी सबे सलाह तेरी होसी खोटी सारी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹੋਸੀ ਖੋਟੀ जद असल कातब हथ आया सही असला दीना दी हजरत बाहू ओ जिन्ना अल्फ ते मीम पकाया
چلو جی امجد صاحب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا هادي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر پاک مدینہ پاک کی بات ہو رہی تھی. اس حوالے سے شاعر عرض کرتا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہ در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. کہیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل مغموم کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. اور حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو لکھا کہ کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے. میں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا کہ کعبے کا شوق ہے تو صنم خانہ چاہیے، پہلے صنم خانہ چاہیے. وہ صنم خانہ بت کھانے والا نہیں، مرشد خانہ. اگر کعبے کا شوق ہے تو صنم خانہ چاہیے، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کعبے کا شوق ہے تو صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے، جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے. اور ساگر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. اور دست کرم سے ملتی رہے یوں ہی کرم کی بھیک، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے، دروازہ کریم سے جو دم جیوے کھیر بلور، در مرشد کا مول نہ چھوڑ، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے. اور آنکھوں میں دم رکا ہے انہی کے لیے حضور، آنکھوں میں دم رکا ہے انہی کے لیے حضور، ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے. اور بیدم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے، بلکہ رخ جانانا میں ہی ڈھل جانا چاہیے. کعبے کا شوق ہے تو صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے، جانا چاہیے، رخ جانانا بڑھ جانا چاہیے. فنا فی محبوب ہوگا تو وہ پھر خود ہی بن جائے. ماشاءاللہ قاضی صاحب نظر نہیں آئے تھے تو میں کہا آج پتہ نہیں کیا بنے گا، مگر اسلم صاحب نے ایسا رنگ چڑھایا پھر چڑھ ہی گیا. یہ ایج فیکٹر ہے جو سانس چڑھتا ہے نا، اس میں آپ نے یا تو ڈایا کارڈ ڈراپس پینے ہیں، ڈایا کارڈ ڈراپس لکھوانے ہیں، یہ ہومیوپیتھک کی دوائی ہے، یہ لازمی پینے ہیں، ورنہ کسی دن آ جاؤ گے سینے میں درد ہو رہی ہے.
اور پرہیز کرنی ہے. آج پورا کالم آیا ادھر ڈالڈا نہ کھاؤ، کوکنگ آئل نہ کھاؤ، یہ آئل نہ کھاؤ. اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بالکل کوئی نیوٹریشن نہیں. آپ کدھر جائے پہلے وہ نہیں کھانا چاہیے. اولیو آئل کون کھا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. صدق اللہ العلی العظیم. راؤ صاحب اتنے قریب آؤ، اتنا دور نہ بیٹھا کرو. اتنے آ جاؤ، باپ بیٹا دونوں. آ جا بھی تو بھی. وہ نہیں ہے. یہ جو سوز و گداز محفل میں آتا ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا فیضان ہوتا ہے. آپ کرم نوازی فرماتے ہیں تو محفل جو ہے وہ سوز و گداز میں ڈھل جاتی ہے. خدا کرے بس آپ دیکھتے ہی رہا کریں، کبھی نہ مس ہوئے. وہ جیسے جب بھی یہ نعمت نصیب ہو تو آپ کی نگاہوں کے صدقے ہی نصیب ہو. یہ آج جو آیت پاک پڑھی ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں. یہ خاص آنے الہی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور ساری حیاتی اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کے حکم کی تصویر ہوتے ہیں اور اس کے دین کے فروغ کا اس اپنے زمانے میں سب سے بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. یہ حجت ہوتے ہیں، سند ہوتے ہیں، یہی حقیقت ہوتے ہیں. ان سے ہٹ کر کے کوئی. یہ علی احمد کا بھائی ہے، اس نے مجھے اپنی خوابیں پڑھنے کے لیے دیں تو اس میں لکھا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اصلی والی صورت پہ زیارت کرانا. اب آقا پاک کی صورت بھی بدل سکتی، وہ بچے کی، وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دوسری صورت تو نہیں ہے جو آپ صورت جس کو آپ بخشیں تو وہ اصلی صورت ہی ہوگی. آپ ہی تو اصل ہیں، آپ سے ہٹ کر کے کون اصل ہے؟ باقی تو سب سائے ہیں، آپ اصل ہیں. تو یہ جو خاصان الہی ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جب اللہ پاک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تو اس کی طرف پیار سے دیکھا، اسے حیا سے پسینہ کے قطرے بہنے لگے. ان قطروں سے انبیاء کی ارواح کی تخلیق ہوئی. سنو ذرا. اور انبیاء کی ارواح کی طرف دیکھا تو جو سینے کے قطرے گرے ان سے صالحین اولیاء کرام کی روحیں جو ہیں وہ تخلیق. یہ ازل سے ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی ساری تعمیر بھی اس کے پروگرام سے طے شدہ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے فلاں فلاں جگہ سے اس نے تعمیر ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا کے پھر کلیم اللہ بنے. یہ سارا پروگرام حادثاتی نہیں ہوتا، ازل سے لکھا ہوا ہے، اس کے متحد ہوتا ہے. تو تمام صالحین جیسے یعنی امام مہدی بن جاتے ہیں جعلی، اور یہ وہ ایسے جعلی بہت ہیں. لبادہ ہو لیتے ہیں، سادہ سے بندے ہوتے ہیں. جب لوگ مرزئی بھی ہو جائیں تو اور کسی کا ماننا کیا مشکل ہے.
کہ سب سے زیادہ بڑی حقیقت کہ آقا دو عالم خاتم النبیین ہے، اس کے بھی چکر میں آ جائیں تو ان سے سادہ کون ہے؟ لہذا مذہب کی وابستگی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ جو مرضی داغ نہ پھینکے اس چادر پہ، جس کا دل کرے وہ داغ نہ پھینک لے. نہیں، مذہب کے ساتھ اتنی گہری وابستگی اور گہرا علم، محبت اتنی گہری ہو کہ اتنا تو شعور ہو کہ جو مرضی تمہیں ہاتھ سے لگا لے انگلی سے اور تو اس کی انگلی پکڑ لے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ جب لگاتا ہے تو وہ اپنی چوپڑی باتیں سنا کے تو اس کو عقیدت مند بنا لیتا ہے. حقیقت جانو، واحد حقیقت اللہ کا رسول اور اللہ کے اولیاء کرام ہے. کیونکہ یہ بغیر اللہ کے نہ بولتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. حضرت عبدالعزیز دباغ باقی ہر ایک میں غلطی کا مکان ہے، مگر ان کے ارشاد میں، گفتار میں، سوچ میں، فکر میں، حرکت میں بھی نہیں فرق ہوتا. حضرت مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی نظر میں چونکہ وہ غلط ہیں، وہ مخلوق کی نگاہیں پاک نہ ہوں تو وہ ان میں غلط کوئی بات تلاش کر لیں. جیسے آقا پاک کے بارے میں کیے پھرتے ہیں کہ بھی وہ یہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے تو وہ، تو جو عاشق ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ سب کچھ اگر ہے تو وہی ہے. کوئی کہتا ہے علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حاضر ناظر نہیں. میں ایک کو کہا اگر تو خود حاضر ناظر ہو جائے تو پھر آقا پاک کو مان لے گا؟ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے. اگر تو اپنی میں کو مارے تو پھر تو کا اظہار ہوگا. جو میں کو مارے ہی نہ اور یہ کہ لکیر بھی ہے کان جڑا ہے چٹا ہوندا تو وہ تو کالا ہے تو یعنی اتنا ضد کی حد تک وہ کہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تیرے لیے بالکل اللہ منع کر دے گا کہ نہیں، اس کو یہ سعادت نصیب نہیں کرنی. صحیح نہیں. اور دیکھو ایمان سے ایسا فکر اللہ پناہ دے. وہ جو آیت پاک ہے نا جس میں اللہ پاک نے کہا کہ اے محبوب آپ نے وہ نابینا کی بات نہ سنی، اور وہ قریش کے جو آئے ہوئے تھے سزا ان کے، تو آپ وہ تھوڑا سا چہرہ پاک پہ اثر ہوا. وہ مجھے کہنے لگا دیکھا نا اللہ پاک نے نبی پاک کی پکڑ کر لی. میں کہ سورہ نجم پڑھ. اس میں تو کہتے یہ لب نہیں ہلاتے جب تک میں نہ کہوں. ملا کے تو پڑھ سورہ نجم. تو مانیے نجم نہ سمجھا تو گلا کیا ہے. یہ ستارے کی قسمیں کھائی جا رہے ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں تو مانیے نجم نہ سمجھا تو گلا کیا ہے، کہ تیرے شعور و ادراک میں محبت کی خیرات ہے ہی نہیں. لہذا تو آ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاک کو کیسے سمجھ سکے گا؟ یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح یاوا گوئیاں مارتے ہیں. نہیں، ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خیرات بانٹتے. حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا. جو کچھ بولتا ہے ادھر سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا رہتا. گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. کہ زبان تو عبداللہ کی ہے مگر کلام اللہ کا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں گفتائے او، اس کی بولی ہوئی بات اللہ کی یہ بات ہے. قرآن پاک بھی تو کلام بشر ہی سے آیا ہے. کوئی کہے اس کو بھی یہ کلام بشر ہے، رہ جائے گا مسلمان؟
کلام کیا تو ظاہر میں آقا دو عالم وسلم نے، ہے نا، اللہ پاک نے تو پڑھ کے نہیں سنایا کسی کو. یہ خاص معجزہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا کہ آپ پہ جا کے باقی سب کتابیں لکھ کے دیں، لکھی ہوئی دی، اور وحد یہ ہے کہ بولا خواب مگر بولا محمد رسول اللہ کی زبان پہ. یہ یعنی عروج آدم کی یہ آخری انتہا ہے کہ یہ اتنا مقرب ہے اپنے اللہ کا. تو یہ ہر دور میں یہ فیضان بٹ رہا ہے. اگر کسی کمیونٹی میں کوئی اللہ والا نہیں ہوگا تو علامہ اقبال فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ باقی نہیں رہے گی. حضور غوث پاک فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ شہر باقی نہیں رہے گا جس میں کوئی پچھلی رات آئے سحرگاہی میں اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو. وہ اس کے پروگرام میں ہے کہ وہ ہوتا ہے. ہر 40 آدمی میں نمازیوں میں سے ایک بندہ اس کا بندہ ہوتا ہے، ہر 40 میں. مگر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ مقام ہے. اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا. مگر اس کے اوپر جو درجے ہیں یہ رہن دے تو لیچی کتے مران کی لیا پکنے ہے کسی کو وہ چلو بس اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، ہر 40 نمازیوں میں سے ایک اس کا دوست ہوتا ہے. اس سے اوپر پھر ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں. غوث لازم بھی ہر دور کا ایک الگ ہوتا ہے. اس سے اوپر پھر کتب ہوتا ہے. وہ ایسے درجہ، وہ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے ممبر ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ یعنی واقف ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ پہچانتے ہوتے ہیں. یہ ایک باطنی نظام ہے پورے کا پورا، باطنی طور پہ نظام ہے قائم. یہ تو سمجھیں گے کہ شاید یہی جہاں ہے، نہیں، یہ جہاں اس سے ہٹ کر کے ہے. وہ مجھے ایک بندہ خواب میں ملے 20 سال پہلے، تو 2 دفعہ ملا. تو یہ آخری دفعہ کہتا تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا. میں کہا تو ملے تو میں تجھے لفٹ کراؤں. خواب میں ملتا ہے، باہر ملے، کہہ رہا میں اس شہر کا انچارج ہوں. تو میں کہا ٹھیک ہے. بعد میں پھر مجھے کیسے ملا، میں ایک فارم پہ کپاس دیکھنے گیا تو نا وہ وہاں جوتیاں گانڈ رہا تھا. وہ گانڈ رہا تھا. جیسے میں گیا نا تو وہ کہنے وہ ملازمان جلدی آؤ نثار صاحب آئے. میں انہوں آخیا بابا جی تسی مینوں کداں جان دے؟ کہندے لے تینوں کون نہیں جاندا. اس دن مینوں پتہ لگا بھی یہی سی بابا جی ملدا. انہوں نے مینوں کہنا کہ میں انہوں دی قبر تے فاتحہ بھی پڑھ کے آیا. وہ 519 رہندے. وہ مینوں دسیا بندیاں نے کہ لیاں 7 دھیاں ہی دھیاں وا، وہ کنک وڈن ڈیاں تے آپ جتیاں گاندا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اے اللہ پاک. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ ایسے چونب مار کے بیٹھے رہندے. وہ تنقید ویلا گناہ اینوں کہندے. تیرا کی لیندا بھی، تیری پہنچ نہیں ہوتے تک. یہ ازل سے اپنے اپنے وقت متعین کے اوپر یہ آتے ہیں اور اللہ کے پروگرام اور دین کا فروغ کرتے ہیں. جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو کسی کو سونپ کے وہ امانت آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور غوث ثقلین محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی
وہ ان خاصان کے سردار ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں فرمایا علی تیری نسل سے ایک تیرا بیٹا ہوگا جس کا قدم ہر ولی اللہ کے گردن پہ ہوگا۔ تو حضور حضرت علی فرمانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن پہ بھی؟ کہا فرمانا کہ پھر کیا ہوا، تو نہیں میرے کندھوں پہ جڑ کے بوتے توڑے تو نہیں؟ صحیح۔ تو وہ ایک پورا نظام ہے۔ حضور جب پیدا ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں مجھے مدرسے میں ڈالا گیا، جب میں جا رہا تو ایسے لگے میرے ساتھ کوئی لوگ چل رہے ہیں، وہ باقاعدہ کہیں محی الدین کے لیے جگہ خالی کرو، محی الدین کے لیے جگہ خالی کرو۔ میں سن کے بڑا حیران ہوتا۔ اگر میں بچوں سے کھیلتا تو آواز آتی محی الدین تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ میں جا کے امی کی گود میں منہ دے کے رونے شروع کر، امی مجھے یہ کیا آوازیں آتی ہیں؟ تو امی کو تو پتہ تھا، اور امی کون تھی؟ دیکھو پھر اللہ پاک کا سباب بناتا ہے نا کہ آپ کے والد ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست لقب ہے کہ نفس کے خلاف بہت جہاد کرتے تھے۔ وہ ایک دن بغداد شریف کے نہیں، یہ رہتے تھے گیلان میں، ایران میں، وہاں کسی ندی میں کوئی سیب بہتا ہوا ہے، انہوں نے وہ اس کو لے کے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا تو اندر آگ لگ گئی کہ تو نے بلا اجازت کسی کا سیب کھا لیا، یہ کیسے، یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ جب تیرا تھا ہی نہیں تو نے کیوں کھایا؟ اتنے گنیاں تے ٹرالیاں کھچ کے کھائی جاندے، وہ نہیں ہے خاص اس لیے کھا رہے ہیں، خاص ہے تو اس کے لیے یہ فوراً اس کے اندر یہ آگ لگ گئی کہ ندی کنارے چلتے وہ ایک سیبوں کا باغ آ گیا جس کا پودا ندی میں جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے مالک کے پاس گئے، وہ بھی اپنے زمانے کے کتب تھے۔ انہوں نے کہا حضور ایسے نہ آپ کے باغ سے کوئی سیب ندی میں بہہ گیا، میں کھا بیٹھا ہوں، میں معافی مانگنے آیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری، یہاں سے تو توڑ کے لے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا جو ہے اس کے کھانے کے بعد اتنا شرمندہ، تو آپ فرمانے لگے 1 سال میرے پاس کام کرو، ادھر پھر معافی دیں گے۔ وہ 1 سال باغ کی گوڈی کرواتے رہے اور آبزرو کرتے رہے کہ یہ وہی ہے جو ان کو نشانی پہلے بتائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں مگر ابھی تشنگی تھوڑی، کہتے 1 سال اور کرو۔ تو اچھا جی، یعنی اب دیکھو کہ مجاہدہ ہو رہا ہے، گھر بتا کے آ کے لگے ہوئے ہیں، میں نے یہ جرم ہو گیا مجھ سے۔ 2 سال بعد حضور اب چھٹی دے دیں، نہیں چھٹی نہیں ملنی، میری ایک بیٹی ہے جو گنگی ہے، جو نابینا ہے، جو بہری ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو سوچ رہے ہیں کہ یار معافی نہ ملی تو اللہ سے معافی کیسے ملے گی؟ بہتر ہے میں مان لوں شرط معافی مل جائے، ورنہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے حرام کا لقمہ کھایا۔ سیکھ لو ذرا ہے۔ وہ شادی ہو گئی، حضور کمرہ روسی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ آگے جو بیٹھی ہیں بیٹی ان کی، تو وہ اس کے نور سے دیواریں روشن، آنکھیں بے خوبصورت، سب کچھ۔ وہ تو فوراً بھاگے باہر کو کہ میں تو غلط جگہ پہ آ گیا۔ وہ باہر کھڑے تھے، انہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ کہتے کیا ہوا ہے؟ وہ تو جی آپ نے تو ایسا کہا تو وہ تو کہتے نہیں وہ گونگی اس لیے ہے اس نے آج تک میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کی، اور بہری اس لیے ہے کہ یا قرآن سنا ہے یا مجھے سنا ہے، نبینا بھی یہ ہے کہ میرے سوا کوئی غیر مرد نہیں دیکھا۔ اب ایسا تقوی والا والد، پرہیزگار، اور ایسی والدہ
پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دینوی رمضان شریف کا چاند نکلنا تھا، بادل کی وجہ سے لوگوں کو شک ہوا کہ بھئی آج چاند رمضان ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً آپ کے گھر سید زادے کے گھر پوچھنے آئے کہ رمضان کے بارے میں کیا۔ گھر سے امی نے کہا انہیں کہہ دو آج روزہ ہے، میرے بیٹے نے صبح دودھ پیا تھا دوبارہ نہیں پیا۔ اب بتاؤ کہ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات، وہ ازل سے ہی یہ اسباب اس مسبب الاسباب نہیں پیدا کیے نا، یہ خود بخود تو نہیں پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ میں نے بتایا کہ مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے، بچوں سے کھیلتے ہیں تو کہ آواز ہے محی الدین ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک دن 18 سال کے ہو گئے تو بیل جوت کے نا، تو والد صاحب کی کھیتی وہ وصال فرما گئے تھے بچپن میں، کھیتی کرنے جا رہے تو دونوں بیل پیچھے منہ کر کے کہتے عبد القادر اللہ نے تمہیں حال جوتنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جا کے نا کوٹھے پہ چڑھ کے دور ہو رہے، روئی جا رہے، امی کو کہنے امی میں کی کرا کدھر جاواں مینوں اتنا آوازاں ہونیاں۔ کہنے بیٹے وہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے تیرے اوپر اس لیے ہو رہی۔ تو اوپر چڑھے تو دیکھا تو قافلہ کوئی بغداد شریف جا رہا تھا، تو بغداد شریف اس وقت مرکز تھا علم و دانش کا۔ تو کہتے میں پھر امی اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہوں چلا جاؤں وہاں جا کے اللہ کا دین سیکھوں۔ انہوں نے کہا چلا جا بیٹے، میں مطلب اتنا دل تو میرا پہلے ابا نہیں ہے مگر تیری جو سمت ہے وہ مجھے قربانی دینی ہی پڑے گی۔ اس طرح 40 دینار نا وہ نیچے قمیض کے جو پہنتے ہیں اس کو پوستین لکھا کتابوں میں، اس میں سی دیے۔ تو کہنا بیٹے بس ایک ہی نصیحت ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ راستے میں ڈاکوؤں کا بڑا راج ہوتا تھا، انہوں نے قافلہ لوٹ لیا تو آپ کو پوچھیں نا کہ اس کے پاس کیا ہونا۔ آخر ایک نے کہا یار پوچھ لیں یہ بھی کوئی، کہتے ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہ کہاں ہے؟ کہ وہ امی نے میری نے پوستی میں سیے ہوئے۔ تو کہتے اگر تو نہ بھی بتاتا تو یہاں سے تو ہمیں نہیں ملنے تھے۔ کہتے نہیں تو نے پوچھا تھا تو پھر میں کیسے نہ بتاتا۔ کہتے نہ بتاتا تھے کہ نہیں امی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ایسی ان کے دل پہ چوٹ لگی، کہتے تو امی کے کہے جھوٹ نہیں بولتا، اسی اللہ نو نہیں مانتے پہ۔ فوراً توبہ، پہلا شکار اس مرد حق آگاہ کا پہلا شکار وہ ڈاکو ہوا۔ اس نے توبہ کی، سب کا مال واپس کیا اور آپ چلے گئے بغداد۔ ہاں 40 دینار نے کب تک ساتھ دینا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ پھر بولتے ہیں 6 دن میں بھوکا پڑتا رہتا۔ آخر میں سمجھا آج بس شبد قدر آج آخری دن ہے، آج اتنے میں آواز آتی پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھاتے تو نیچے سے کپڑا ہوتا، اسے جا کے میں کھانا کھا لیتا۔ کبھی آواز آتی فلاں نان بھائی تیرا انتظار کر رہا ہے ہوٹل والا۔ جب جاتے تو کہتے عبد القادر اتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، یار تو دیر کر دی۔ وہ آگے سے یہ کہتے ایک دن بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے، ایک پردیسی بندہ آیا، اس نے آ کے کھانا کھولا تو وہ دعوت ضرور دیتے ہیں یہ عربی لوگ، انہوں نے کہا بیٹے کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ شامل ہو جا۔ آپ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے تھے۔ کھانے سے پہلے کہتے ہیں میں حقیقت بتا دوں، میں آیا ہوں گیلان سے۔ یہ ایک ہمارے سید زادی ہیں بہت بزرگ، ان کے نے بچہ ان کا ادھر پڑھتا ہے، انہوں نے اس کے لیے دیے تھے۔ میں ڈھونڈ کے تھک گیا، نہیں ملا تو میری جیب خرچہ بھی ختم ہو گیا۔ آج میں اس کے پیسوں سے لایا ہوں، کھانا ہے تو کھا لے، آگے تیری مت۔ کہتا تجھے مبارک ہو، وہ میں ہی ہوں، کھا لے تو کھانا اجازت ہے میں۔ اس طرح یعنی ہوتا رہا۔ تو یعنی جب اخیر ہو جانی تو ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام آئے
تو وہ کہتے چلو میرے ساتھ، چلے گئے. کہتے جب تک میں واپس نہ ہوں ادھر ہی رہنا. وہ ادھر ہی پتے کھاتے رہے. یہ ہے سردار کی تعمیر ہو رہی. توکل اللہ سکھایا جا رہا ہے. سال بعد وہ آئے، آگے کہتے پھر ایک سال اور. 3 سال بعد جب بغداد شریف واپس آئے تو چہرہ نہ پہچانا جائے. آپ حضرت ابو سعید آگے کیا نام ہے؟ اراز. ہاں وہ سعید ان کا اسم پاک ہے، وہ مرشد ہیں آپ کے. ان کے بیان کہتے یہ کیا بنا گیا؟ کہتے بس ایسے خضر علیہ السلام لے گئے تھے تو کہتے آ کے حجامت کروائی، کرا کے گھر جا کے کھانا کھلایا. پہلا لقمہ کھایا تو مرشد کے ہاتھ کا جو کھایا تو 3 سال کی ریاضت فوراً وجود پہ وارد ہو گئی. وہاں نہیں ہوئی مگر مرشد پاک سے جب کھایا تو فوراً وارد ہو گئی. تو 14 طبق روشن ہو گئے. اس سے پھر آپ کو پتہ چلا کہ میں جو ہوں وہ خاص ہوں، عام نہیں. پھر ماشاءاللہ آپ پڑھتے نا جہاں تو استاد بعض دفعہ کہتے عبد القادر اس کا کیا معنی ہے؟ آپ اتنا اعلیٰ معنی بتاتے کہ وہ کہتے یہ تو ہمیں بھی نہیں آتا تھا. مشہور ہو گیا کہ ایسا شاگرد آیا ہے کہ جو استادوں کا بھی استاد لگ رہا ہے. اس طرح یعنی آپ پڑھتے پڑھتے آخر ایک درس میں مدرس بن گئے، وہاں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک دن مدرس کے ساتھ نا بچے چھوٹے ابھی جا رہے ہیں تو اس نے ہمیں مذاکر آپ کو نہر میں دھکا دے دیا. اللہ پاک نے تھوڑی دیر چلا اس کو گرا کے ٹانگ توڑ دی. ایسے یعنی برداشت نہیں کر رہے تھے کہ میری شان کا یہ ہے. اس طرح کرتے کراتے وہ تعمیر ہو رہی ہے. تو وہاں پڑھا رہے ہیں نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. آپ فرمانے لگے عبد القادر آپ واز کیا کرو. فرمانے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میری وہ فصاحت و بلاغت نہیں جو ان کی ہے، یہ میری بات کہاں سنیں گے. فرماتے منہ کھولو. آپ نے 7 دفعہ اپنا لعاب الدہن ڈالا. پھر علی پاک کو کہا وہ بھی ساتھ ہی آپ بھی ڈالو. وہ ڈالا تو انہوں نے 6 بار ڈالا. آپ نے پوچھا کہ 6 بار کیوں؟ کہتے آقا پاک کی برابری تو نہیں کر سکتا. اس دن آپ نے واز کہنی شروع کی تو دنیا لوٹ پوٹ. بس پھر واز ہونی شروع ہو گئی. جگہ تنگ پڑ گئی. بہت بڑی کھلی عیدگاہ کو پھر بنایا. ہفتے میں 2 دن ارشادات فرماتے. وہاں پہ 2 لاکھ کا مجمع کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہوتا اور ہر ایک کو صحیح آواز سنتی. نہ صرف آواز سنتی بلکہ ہر ایک کے دل کی کیفیت کو جان کے اس کے مطلب کی بات بھی کرتے. ایک بندے کو دوران تقریر 2 لاکھ کا مجمع ہونا تو آدھے بورے والے کے رقبے میں آئے گا. یہ سیاستدان تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا 8-10 ہزار، تو کہتے 10 لاکھ کا مجمع. تو 2 لاکھ میں نے دیکھا یہ جو بندے بیٹھے ہیں حاضری 150 ہوں گے، ہے نا، گنے ہوئے ہوتے ہیں اتنے 150 ہوں گے. تو 2 لاکھ جب بیٹھیں گے تو کتنی دور تک بیٹھیں گے. اتنی دور تک پھر باہر کھڑے ہوتے تھے. دور دور سے گرد اڑتی آتی، یہودی، عیسائی، غیر مذہب، دیریے سب آتے اور صرف ارشادات سنتے اور کلمہ پڑھتے. ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جاتے. یہ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں واز پاک سنتا ہوں تو مجھے پیشاب کی شدید آ گئی. میں ادھر ادھر دیکھا تو بندے 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 کیسے نکلوں. اور سنے ہوں کی کہنا
انہوں ویسے کہنا کہ تیرے پیسے لازمی ملن گے نہیں ہوتا نا. وہ تھوڑی سی اس کو نیند آئی تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور باہر چشمہ ہے اس کے پاس جا کے گھا لیا. اس نے اپنی چابیاں کے گھر کی میں نے ایک درخت سے ٹانگی، پیشاب کیا، وضو کیا، پھر مجھے غنودگی آئی، پھر میں اپنی جگہ پہ آئی. جب محفل ختم ہوئی تو میں واپسی پہ گھر گیا تو گھر میری جیب میں چابیاں نا. میں نے کہا ہو چابیاں تو میں نے ادھر ٹانگی تھی. پھر جا کے چابیاں لے کے آیا. ایک مریض آیا، حضور میری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے گیا کوٹھے سے. آپ نے فوراً کہا وہ جن لے گیا اٹھا کے، تو وہ آپ میرا یہ رکا لے جاؤ فلاں پہاڑ میں ان کی آج کچہری لگنی ہے، تو آپ اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ کے بیٹھ جانا، جب بادشاہ آئے تو میرا رکا دینا. وہ جن پہلے سے آ گئے تو وہ اتنا پین انہوں پر لکیر نہ لنگن، بڑا کہنے آدم زاد آ گیا، آدم زاد کھاؤ انہوں، لیکن وہ کوئی لکیر نہ گا لنگ سے. کردیں بادشاہ نے کہا کیا حکم ہے؟ کہتے اچھا وہ اس شہنشاہ کا حکم. کہتے آپ اتنا ادب کرتے ہیں؟ کہتے اللہ پاک نے اعلان کیا ہوا ہے اے جنوں ان سے میرے عبد القادر کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے، لہذا حکم کر. کہتے میری بچی اٹھا. اس نے فوراً کہا کون لایا ہے؟ کہتے جو چین میں جن رہتا ہے کہ وہ کانا، وہ اٹھا. کہتے حاضر کرو. فوراً حاضر کیا، بچی حوالے کی، اس کو قتل کیا جن کو. اور اس طرح یعنی کل کائنات پہ پھر 4 عالم آ گئے بڑے کھلرے ہوئے تے کہہ رہے کہ بھی یہ نہ یار عالم چھا گیا تھا. اس تو پہلے ایک آئے جنہاں دا نام کتاب چ لکھیا وا ابن جوزی، کلام دے بادشاہ سی بادشاہ. وہ ابن جوزی آئے تو کہنے لگے کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے کہا یہ تفسیر 1، تفسیر 2، تفسیر 3، 4، 5، 6، 7. وہ 7 تک تو اس نے سنی ہوئی تھی، آپ نے 13 تفسیریں کی. کہتے یہ تو میں نہیں، یہاں تک تو کوئی عالم نہیں پہنچا ابھی تک، 13 تفسیریں کی. وہ عالم بھی آ گئے کہ یار انہوں کسی طرح ہرائیے، ہراؤن آئے. حضور نے ایسے نگاہ کی کہ وہ وجد ٹھا ٹھا کر دے پگڑیاں انہوں نے ادھر تے آپ ادھر، برا حال تے ترے اتوں سدھے آ کے قدمہ چ بیٹھے تے حضور نے وہ تے بوش. حضور نے ہر ایک دے سوال دا اظہار کیتا پھر جواب دیتا، ہر ایک دا سوال دسیا پھر جواب دیتا. اور بعد دے وچ انہاں دیاں پگڑیاں جدوں واپس کرن لگے نا تو ایک پگڑی ود گئی، دوپٹہ سی وہ. فرمان کہ او ہو یہ میری مریض نے گیلان سے پھینکا ہے، مجھے دے دو، ابھی وہ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لے گی. سنو ذرا کہ وہاں سے میری مریض نے میرے قدموں پہ یہ پھینکا ہے، ابھی وہ اٹھا لے گی. تھوڑی دیر بعد کسی کو ہاتھ نظر نہیں آیا مگر دوپٹہ اٹھا لیا. یہ یعنی کیفیت آپ کی علم، اور اتنا جلال تھا کہ ایسے ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کتاب لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اوپر سے کسی چیز نے نہ وہ کرلی تھی اس نے کوئی پھینک دیا، کوئی مٹی یا ذرے کوئی ایسے دیکھا ہی تو 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے. ایسے ایک چیل نے اس نے اوپر سے کچھ پھینک دیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئی. آپ نے اس کو پکڑ بلا کے کہا کہ مجھے لا کے دو، لا کے دیا، اس کو جوڑ کے پھر اڑا دیا، جل دیا. یعنی اس شان کے. اور وہ جو یعنی بڑے بڑے آتے بادشاہ سلامت کے غلام لونڈے، وہ ریڑھی کے اوپر نا شراب لاتے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا ہے؟ وہ ڈرتے کہندے حضور یہ پانی ہے. آپ نے اچھا پانی ہوگا. وہ جا کے گئے تو پانی
وہ بھی ڈرتے تھے خلیفہ وقت کا نا، کہتے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اور پہلے اتنی غربت، پھر اتنی عمارت کے گھوڑوں کے نیل آپ لوگ نہیں سمجھتے. نیل کہتے ہیں پچھلی ٹانگوں کو نا رسا باندھتے ہیں کہ کسی کو وہ ہٹ نہ کر دیں اپنے پاؤں سے. اگر ہٹ کر دے تو بندہ بچتا نہیں. میرے اتھے ادھر کوڑے شاہ جب میں پڑھتا تھا نا، وہاں کھگوں کے بڑے گھوڑے ہوتے. وہ ایک میرا کلاس فیلو تھا جہانگیر، اس کے پاؤں ادھر مارا تھا، دانت ہی نکل گئے تھے سارے. چھوٹا سا بچہ تھا. تو وہ باندھتے ہیں. وہ سونے کے تھے. ایک مولوی صاحب آئے بیعت ہونے، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا سونا تو وہ بدل ہو گیا کہ یہ تو مسکین غریب ہوتے ہیں، یہ اتنا امیر ہے، یہ کیسے ولی اللہ ہو سکتے. وہ جاتے ہوئے دیوار پہ لے کے ولیانہ باشد کے دنیا را دوست دارد. ولی وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار رکھے. چلا گیا گھر. جا رہا تھا راستے میں تو ایک مرید آ رہا تھا. اس نے کہا اتنے دیر سے نہ جاؤ، راستے میں ڈاکے شاکے، رات ٹھہرو پھر صبح چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں ادھر کچھ نہیں ہے ہمیں خواب کا. انہوں نے کہا چل تو رات اپنی جان لی رہ لا. رات رہا تو خواب دیکھتا ہے کہ حضور جنت کے بعد بیٹھے ہیں، ٹکٹیں دیے جا رہے ہیں. وہ بھی اگر آگے ہوتا ہے حضور میں بھی آپ کا. کہتے نہیں میرا تو ہوتا تو وہ مصرع نہ لکھتا. درگاہ کے باہر اس شعر کو مکمل کرو پھر تجھے ٹکٹ دے دوں. کہتے ہیں مجھے اتنا ہی آتا تھا کہ دنیا ولیانہ باشد کے دنیا کا دوست دارد. آپ فرمانے لگے جا دوسرا مصرع لکھ، اگر دارد برائے دوست دارد. اگر رکھتا ہے تو صرف اپنے اللہ کے لیے رکھتا. اور اس کی مثال دی. آپ کے ملازم گئے ہیرے جواہرات کا جہاز بھر کے مراکش بیچنے. وہ مہینہ تو لگتا ہوگا وہاں سے جاتے آتے کشتیوں پہ. تو کسی اور تاجر نے آ کے کہا کہ حضور وہ آپ کی نا کشتی ڈوب گئی. عالم صاحب ایک بیٹھے تھے، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا الحمدللہ. وہ مہینے بعد وہ بڑے بیچ کے سودے بڑی منافع نہ آگے کہندے وہ تو کہندے سی ڈوب گئے. کہ نہیں کسی ہور دی ڈوبی، اسی سے بڑے منافع نہ بیچ کے. پھر دل تے ہاتھ رکھیا پھر الحمدللہ. وہ عالم پوچھنے لگے حضور جی ڈوب گیا تامی الحمدللہ، جو تر گیا تامی. کہتے دونوں کیفیات میں اپنے دل کو ٹٹولا. اس کو نہ غم کا کوئی پتہ تھا نہ خوشی کا. وہ اللہ کی یاد میں مست تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ صفت مائی رابعہ بصریہ نے بتائی ہوئی ہے کہ مومن وہ ولی اللہ وہ ہے جس کے دل پہ غم آئے کا پتہ چلے نہ گئے کا پتہ چلے. اتنا مست ہو اللہ کی محبت. تو یہ حضور کی اتنی بلند شان. اور آپ فرماتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں اگر کوئی مجھے کہے کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں چاہے میرے بعد بھی، تو میں اس کی بخشش کا ذمہ دار ہوں. اور ایک دفعہ تقریر ارشادات فرما رہے تھے، حضرت حیتی آپ کے مرید خاص تھے. وہ قدموں کو بیٹھے دباتے رہتے. ایک دن حیتی کو نیند آ گئی بیٹھے بیٹھے. تو حضور نا ممبر سے اٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو حیتی کو جب جاگ آئی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کیوں کھڑے ہیں. کہتے میں تیرے لیے نہیں کھڑا، وہ جو تیری خواب میں ابھی آئے ہیں میں ان کے احترام میں کھڑا. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ابھی آقا دو عالم وسلم کی زیارت ہوئی. دیکھو ذرا دست. آپ فرماتے ہیں میں آقا دو عالم وسلم کے مقام کے ہر مقام پہ میں نے آپ کے قدم پہ قدم رکھا ہے مگر نبوت پہ نہیں. اور اتنا کمال تھا کہ ایک دن آپ کے صاحبزادے عبد الوہاب آپ کے ماشاءاللہ 98 ایئرز ایج ہوئی ہے. 4 بیویاں تھیں، 49 بچے تھے، 25 بیٹے اور 24 بیٹیاں. وہ عبد الوہاب صاحب نا بہت درسوں میں پڑھ کے تھے آئے کہ حضور آپ ارشادات فرماتے ہیں آج میں نہ کروں. تو آپ نے کہا چلو کرو. انہوں نے سارا علم جمع کر کے بڑی تقریر کی، مجمع کو کچھ ہوا گا.
مجمع والے کہنے لگے حضور تھوڑا سا آپ ارشاد آپ فرمائیں، ہماری تشنگی باقی ہے. آپ فرمانے لگے اچھا وہ ایسا ہوا کہ میری مرید نے کوئی گوشت پکایا تھا، وہ مجھے دے گئی، میں نے روٹی کھائی ہوئی تھی، میں نے ٹانگ دیا وہ تار کے ساتھ کہ صبح استعمال کریں گے، وہ بلی آئی کھا گئی. اتنا فکرہ کہنے کی دیر تو سارا مجمع لوٹ پوٹ. وہ پتہ کیا تھا اب والوں کو کیا پتا، وہ نگاہ کی تاثیر تھی. وہ جو عالم جس سے وہ عالموں کو وجدا ہے، وہ نگاہ کی، جیسے ہی نگاہ کی نا سب پہ، تو وہ ان کا دل وہ جو تھا وہ واصل باللہ ہوا، تو ان سے تاب نہ لایا گیا، تو وہ اس کیفیت میں چلے گئے. حضرت امام معین الدین چشتی اس طرح مسلمان کرتے تھے بندے کہ نگاہ سے اس کے قلبی کیفیات یہ تمام انسان فطری طور پہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، آگے ماحول ان کو یہودی عیسائی ہندو جو مرضی بنا دے، فطری طور پہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں. تو وہ دل جو ہے اس پہ جو اثرات ہیں وہ نگاہ سے اتار دیتے اور وہ بندہ کلمہ پڑھتا. حضرت سلطان باہو بچے تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے، ان کو ملازم کھلانے جاتا، جس ہندو پہ نظر پڑتی وہ کلمہ پڑھتا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور ان کو باہر نہ بھیجا کریں. یہی نہیں ہے، ایک بزرگ ہیں مظفر گڑھ میں ان کے مزار پاک پہ گیا ہوں اپنے جب میں جاب کرتا تھا نا. سہاگ کے ایسا کوئی ہے، سہاگ یا زاگ یہ نام، وہ بھی نا یہی کیفیت کہ جو اس کو دیکھیں وہ کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے ہندوؤں نے مل کے نا کیس کر دیا. انگریزوں کا دور تھا، جج کہ ہاں بلایا گیا، وہ جج پہ جب نظر پڑی تو اس نے کلمہ پڑھ لی، اور دوسرا جج طریق ہے اس نے کلمہ پڑھ لی. یہ ان کی گدی ہے، وہ ان کے بیٹے ایم این اے وغیرہ بنتے ہیں. سہیگ یا سہاگ ایسا کوئی نام ہے، گاف ہے آگے. تو وہ میں نے دیکھا یہ یعنی نظر کا کمال ہے. جو اقبال نے لکھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، در نظر رہو در نظر رہو در نظر رہو تاکہ تو صاحب نظر ہو جائے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ نظروں کے جو شکار ہوتے ہیں نا وہ ہی یہ کمالات پہ پہنچتے ہیں. یہ کتابوں کے زخمی جو ہیں وہ بیچارے ایسے ہی رہتے ہیں. وہ یعنی کتابیں جب تک کسی صاحب نظر کی نگاہوں میں، یعنی کتابیں بابا فرید نے بھی پڑھی تھی، پھر بختیار کاکی کی صحبت پاک نے اس علم کے اوپر عشق کی تہ چڑھا دی، وہ واصل باللہ ہو گیا. اگر علم ہی رہے وہ مارے بود، وہ سانپ ہے، بزرگوں نے کہا وہ سانپ ہے. اگر وہ جو علم ہے کسی صاحب نظر کی نظر سے پرویا جائے اور وہ حقائق تک پہنچ جائے، وہ یار بود، وہ تیرا دوست ہوگا، ورنہ یہ تمہیں گمراہ کرے. اس سے یہ نہیں ہے کہ علم کی نفی کی جا رہی ہے، نہیں، علم لازمی ہے، یہ تبلیغ میں فروغ میں یہ کام آتا ہے، مگر بغیر صاحب نظر کے علم گمراہ کرتا ہے. اور جو صاحب نظر کی نگاہوں میں علم پڑھا جاتا ہے وہ اس کو اسرارات الہیہ سے ہمکنار کرتا ہے. وہ دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک رات میں الحمد شریف کی تفسیر پڑھائی، صرف لفظ الحمد کی، ساری نہیں، صرف لفظ الحمد کی ایک رات میں پڑھائی. اتنے اسرار ہیں ان میں. تو علی پاک نے فرمایا الحمد شریف کی فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، تفسیر مکمل نہیں ہوگی. یہ قلب روشن ہو تو اس سے اسرار جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں. سارے عالم لکھے جا رہے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت چھین لیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ ہدایت نہیں چھینتا، جو چاہتے ہیں
بربادی کا سامان وہ ہدایت اپنی ضائع کر بیٹھتے ہیں. دیتا اللہ ہدایت ہے. ایسے ہی کوئی کہتے ہیں جس کا رزق چاہے بند کر دیتا ہے, چاہے رزق بڑھا دیتا ہے. کہتے نہیں, جو چاہتے ہیں بڑھا لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ گھٹا لیتے ہیں. یہ اس کی اپنی ہی, اور اس کا باقاعدہ قرآن نے کہا یہ اپنے ہی کیے کی سزا پا رہے ہیں. کل کے رکوع میں ہی تھا آخری سطر کہ یہ جو ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہے یہ اپنے کیے کی. تو آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ کل ہم حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں تاکہ آپ سب کا سلام پیش کریں اور آپ کی نظر عنایت آپ سب کا وسیلہ بنے اللہ کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو قافلے کو خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے واپس اپنے گھروں میں آئیں. تو سمیٹ کے ادھر سے جو روحانیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضہ تھر پہ جانا ہے سب سے پہلے, پھر حضور غوث ثقلین کے, پھر حضرت عقیل کے صاحبزادوں کے پاس جانا ہے, پھر حضرت امام حسین اور حضرت عباس اور شہدائے کربلا ان کے مزارات پہ, پھر واپسی پہ وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار پاک ہے وہاں پہ, پھر حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بابل شہر ہے جہاں آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا, وہ ابھی تک پہاڑ کوڑے کا بنا ہوا ہے وہاں پہ. تو آپ کی جائے پیدائش کی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے. اب وہاں سے کوفہ میں آئیں گے, کوفہ میں آتے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی جگہ محراب ہے وہاں پہ موجود ابھی تک وہ. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دوبارہ جائیں گے. جب بغداد شریف میں ہوں گے تو وہاں پہ حضرت جنید بغدادی کے, حضرت شری سکتی ان کے مرشد پاک, ان کے مرشد پاک حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت امام غزالی کا بھی مزار ہے, امام ابو حنیفہ کا مزار ہے, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی مزار ہے, اور شاہ منصور کا مزار بھی ہے وہاں پہ, اور ایک جو ہے وہ ذوالنون مصری ہے جی, بہلول دانا کا مزار بھی ہے, اور زبیدہ خاتون کا مزار بھی ہے. وہ یعنی یہ سب مزارات پہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ ہر روز فجر وہاں پڑھیں, کیونکہ سارے ہوٹل ادھر ہیں نا, تو فجر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں سارے وہاں پہ. اس طرح اللہ پاک اپنے کرم سے, یہ اس کے کرم نہ ہو تو کون جا سکتا ہے, یہ کرم کی بھیک ملتی ہے تو جا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. چلو جی سنتیں پڑھ لیں.